السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جادوگرنی اور شہزادہ ناصر۔ اب سے کئی سال پہلے راجا مہاراجا اور جادوگروں کے دور کی بات ہے کہ گھنے جنگلوں میں ایک جادوگرنی کا محل تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جنگل خوفناک پرندوں، جانوروں اور ڈراگن سے بھرا ہوا ہے۔ جادوگرنی بہت ظالم تھی اور اپنے آس پاس کے گاؤں پر اکثر حملہ کیا کرتی تھی اور لوگوں کا بہت جانی و مالی نقصان کرتی تھی۔ اس ملک کے بادشاہ نے کئی بار اپنے بہادر سپاہیوں کی مدد سے جادوگرنی کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ ایک بار بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی دوست جادوگرنی سے ملنے آ رہی ہے تو اس نے اپنے ملک کے جادوگروں کی مدد سے اس کو راستے ہی میں سے اغوا کرا دیا اور قید کر لیا۔ جب جادوگرنی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بادشاہ پر جادو کر کے اس کو مار دیا، لیکن مرنے سے پہلے بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ شہزادہ ناصر میرے بعد اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ شہزادہ ناصر ایک بہادر، سچا اور سمجھدار لڑکا تھا، بہت ہی رحم دل، دوسروں کا خیال رکھنے والا۔ اس نے جادوگرنی سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ناصر کی عمر ابھی صرف 16 سال ہی تھی، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی اس نے اپنے ملک کو سنبھال لیا۔ ایک دن وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا اور ان چند دنوں کے لیے وہ اپنی ذمہ داری اپنے وزیر کے بیٹے کو دے گیا جو کہ اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ جب ناصر شکار کے لیے جنگل میں پہنچا تو اسے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ ناصر بہت رحم دل تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس زخمی پرندے کو ڈھونڈ کر۔ سپاہیوں نے کہا، حضور آپ کس زخمی پرندے کی بات کر رہے ہیں؟ دراصل زخمی پرندے کی آواز صرف ناصر ہی کو آ رہی تھی۔ اصل میں جادوگرنی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے پاس شہزادے کو مارنے کا موقع ہے، اس لیے جادوگرنی ناصر کو جادو کے ذریعے اپنے قریب بلا رہی تھی تاکہ اسے ختم کر سکے۔ جب شہزادہ آگے بڑھنے لگا تو اچانک اس کا گھوڑا ہنہنانے لگا اور اگلے دونوں پاؤں اوپر اٹھا کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا کہ اچانک گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے۔ ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے شہزادے کی نظر سانپ پر پڑی۔ سانپ نے انسانی آواز میں کہا، اے شہزادے لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر ناصر اس کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور کہا کہ تم ایک سانپ ہو کر انسانوں کی طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا، بیٹا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ایک سانپ ہوں تو بہت غلط سوچ رہے ہو۔ سچ تو یہ ہے میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ مجھے اس ظالم جادوگرنی نے سانپ بنا رکھا ہے جو اس جنگل کی رانی بنی ہوئی ہے۔ اب وہ تمہیں بھی اپنی طرف بلا رہی ہے تاکہ تمہیں مار سکے۔ اس طرح شہزادے کو جادوگرنی کے ارادے معلوم ہو گئے۔ سانپ نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ جادوگرنی کو کیسے مارا جا سکتا ہے۔ شہزادہ اپنے محل واپس چلا گیا۔ ادھر جا کر اپنے جادوگروں اور عقل مند مشیروں کے ساتھ مل کر جادوگرنی کو مارنے کا پروگرام بنایا۔ سب جادوگروں نے مل کر شہزادے کو ایک تلوار دی جس پر انہوں نے جادو سے بہت زیادہ طاقت پیدا کر دی تھی، اور اگلے دن صبح سویرے نماز ادا کرتے ہی وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے پورے جنگل میں جادوگرنی کا محل تلاش کیا لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ پھر بھی اس نے ہار نہ مانی اور محل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جادوگرنی نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا محل
غائب کر کے یہاں چھپا رکھا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس محل کو کیسے ظاہر کیا جائے۔ اچانک اس کو سانپ کی بات یاد آئی کہ اگر محل دکھائی نہ دے تو کیا کرنا ہے۔ اس نے زمین پر فوراً ہی اسی جگہ پر جہاں پاؤں سے کچھ ٹکراتا محسوس ہوا تھا ادھر ادھر پوری طاقت سے زور سے پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ اسی جگہ پر زمین نیچے ہوئی اور محل واضح دکھنے لگا، لیکن محل کے اوپر کئی پہرے دار تھے جو کہ جادوگرنی کی حفاظت کرتے تھے۔ شہزادہ درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کے محل کے اندر ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک پہرے دار کی نظر شہزادہ ناصر پر پڑ گئی اور وہ اپنے ڈریگن پر سوار ہو کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ پہرے دار نے دیکھ لیا تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ پہرے دار کے چیخنے سے دوسرے پہرے دار متوجہ ہو گئے اور اپنے اپنے ڈریگنوں پر سوار شہزادے پر حملہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک پہرے دار محل کے اندر چلا گیا تاکہ جادوگرنی کو بتا سکے کہ شہزادے نے اس کا محل تلاش کر لیا ہے۔ یہ سن کر جادوگرنی حیرت سے پہرے دار کو دیکھنے لگی، جیسے اس کو پہرے دار کے پاگل ہونے کا یقین ہو، کیونکہ جادوگرنی کو یقین تھا کہ اس کے محل میں آنے کا راستہ کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جادوگرنی نے غصے سے چھری اٹھائی اور پہرے دار کے پیٹ میں مار دی اور کہنے لگی، بھلا کوئی میرے محل کو اتنی آسانی سے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے۔ اچانک اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی، جسے کوئی اس کے پہرے داروں کو مار رہا ہو۔ وہ بھاگی بھاگی کھڑکی کے پاس آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ پہرے دار کی بات سچ تھی تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ پہرے دار تیزی سے مارے جا رہے تھے۔ جادوگرنی نے جلدی سے اپنی جادو کی چھڑی اٹھائی اور سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر آئی اور شہزادے کو للکارا، آج میں تمہارا بھی وہی حال کروں گی جو تمہارے باپ کا کیا تھا۔ شہزادہ نڈر ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ دونوں کے بیچ بہت لڑائی ہوئی۔ آخرکار جادوگرنی نے اپنی جادو کی چھڑی سے شہزادے کی تلوار توڑ دی۔ اب شہزادہ تنہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں۔ دل میں رب سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ میری مدد فرما، کیونکہ تو جانتا ہے میں حق پر ہوں اور یہ بہت ظالم جادوگرنی ہے۔ اچانک اس کو سانپ کی بات یاد آئی۔ اس نے فوراً پتھر اٹھایا اور محل کی کھڑکی پر مارا۔ کھڑکی کا شیشہ ہر طرف بکھر گیا۔ جادوگرنی کچھ سمجھ نہ سکی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ شہزادہ نے کہا، کیا ہوا، تم ڈر گئی ہو کیا؟ یہ سن کر جادوگرنی کو غصہ آیا اور اس نے بھرپور وار کیا۔ شہزادے نے شیشہ آگے کر دیا۔ شیشے سے جادو کی طاقت ٹکرائی اور پلٹ کر جادوگرنی پر وار کر دیا۔ یوں جادوگرنی کو اپنی ہی چال بھاری پڑ گئی اور جادوگرنی اپنی ہی جادو کے جال میں پھنس گئی۔ وہ زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، یہ ناممکن ہے، میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ محل ختم ہو گیا اور جنگل پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ شہزادہ ناصر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ کئی دن تک سارے ملک میں جشن منایا گیا کہ اب کوئی جادوگرنی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تمام عوام شہزادے کا احسان مند تھی، جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ جادوگرنی کو اپنی جادو کی طاقت پر بہت غرور تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ نتیجہ